شمالی کوریا کے اندر اگر آپ جنازے پر آنکھ سے آنسو نہیں نکالیں گے تو آپ کو جیل میں جانا پڑ سکتا ہے۔ سوچئے، اگر جینز کی پینٹ پہننے پر آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ لیکن شمالی کوریا میں یہ حقیقت ہے۔ اس دیش کے رول اس طرح کے ہیں کہ بیٹا ماں کو پھانسی لگوا سکتا ہے۔ یعنی شمالی کوریا کے قوانین اتنے عجیب و غریب ہیں کہ لگتا ہے کوئی مذاق کر رہا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خطرناک ڈکٹیٹر اپنی عوام پر کیسے راج کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دیش کے 20 ایسے قوانین جانیں گے جنہیں سن کر ایک طرف تو آپ کو گھٹن محسوس ہوگی اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے۔ نمبر 20، ہیئر سٹائل لا۔ پاکستان اور انڈیا کے اندر لوگ اپنی مرضی سے بال رکھتے ہیں اور اپنی مرضی کی ہیئر کٹ کرواتے ہیں، جس سے کچھ لوگ تو سستے شاہ رخ خان اور سلمان خان بن جاتے ہیں اور وہیں کچھ لوگ سنجے دت بھی۔ لیکن بھائی نارتھ کوریا کے اندر یہ سب نہیں چلے گا۔ وہاں کی حکومت نے مردوں کے لیے 10 ہیئر سٹائل بنا رکھے ہیں۔ آپ کو انہی میں سے ایک ہیئر سٹائل میں بال کٹوانے ہوں گے، اور وہ بھی زیادہ لمبے نہیں، چھوٹے بال۔ اور عورتوں کے لیے 15 ہیئر سٹائل مقرر ہیں، اور بالوں پر کلر کرنا قانونی جرم سمجھا جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کسی شخص نے اپنا ہیئر سٹائل وہاں کے اصلی کنگ کم جونگ ان کی طرح رکھا، یہاں کی گورنمنٹ ہیئر سٹائل کو لے کر اتنی سیریس ہے کہ 2005 میں انہوں نے ہیئر سٹائلز کو لے کر پوری پروپیگنڈا سیریس ہی بنا ڈالی۔ لیٹس ٹرم آور ہیئر ان اکارڈنس ود سوشلسٹ لائف سٹائل، جس میں بتایا گیا کہ لمبے بال رکھنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور اس سے انسانوں کے سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 19، میرج لا۔ انڈیا اور پاکستان کے اندر 85 سال کا بوڑھا 25 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، یا 16 سال کا لڑکا لڑکی بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ 18 سالہ لڑکی ایک 62 سال کے شخص سے شادی کر کے لیکن بھائی نارتھ کوریا میں سین الگ ہی ہے۔ وہاں شادی کرنے سے پہلے گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی۔ اگر گورنمنٹ نے اجازت دی تو شادی ہوگی، ورنہ سنگل ہی مرو گے۔ لیکن 2016 میں ایک شخص نے گورنمنٹ سے اجازت مانگی، لیکن اسے اجازت نہ ملی تو اس نے لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے تیسرے دن لڑکے اور لڑکی دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جیل کے اندر ہی عورت کا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو بھی عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ جانتے ہو کیوں؟ بھائی ٹیکنالوجیا نہیں، بلکہ بچہ غلط ٹیکنالوجیا سے پیدا ہوا۔ مطلب گورنمنٹ ایسی شادی کو لیگل مانتی ہی نہیں جس کی پرمیشن نہ ملے، اسی لیے گورنمنٹ کی نظر میں بچہ بھی انلیگل شادی سے پیدا ہوا۔ اسی لیے اور اس دیش میں لڑکا اور لڑکی کالج لائف سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، لیکن جب شادی ہوگی تو اپنی مرضی کے کھانے بھی نہیں پکا سکتے۔ کس دن شادی ہوگی، کون کرے گا، کیا پکے گا، سب گورنمنٹ طے کرے گی۔ نمبر 18، نارتھ کوریا کے اندر ٹی وی، ریڈیو یا اخبارات صرف اسٹیٹ ہی چلاتی ہے، اور یہاں پرائیویٹ میڈیا کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لوگ ٹی وی پر صرف وہی چینلز دیکھ پاتے ہیں جنہیں گورنمنٹ دکھانا چاہتی ہے، اور وہ بھی 3 سے 4 چینلز ہیں جو کہ پورے ملک میں صرف 3 گھنٹے چلتے ہیں۔ ان چینلز پر حکومت کی تعریف، کم فیملی کی شان و شوکت اور غیر ملکی دشمن مطلب US کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں ہر شخص کے ذہن میں بچپن سے ہی US کے خلاف نفرت بھر دی جاتی ہے، اور یہی نفرت ٹی وی پر بھی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ٹی وی پر کسی اور ملک کا نیوز چینل یا ڈرامہ دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی آگے کی پوری زندگی ڈرامہ بن جائے گی، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ یہاں کی عوام کو دنیا کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات ملے۔ اصل میں یہاں کی گورنمنٹ جانتی ہے کہ یہاں کی عوام ہمارے کنٹرول میں ہے، اسی لیے گورنمنٹ اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے ٹی وی، اخبارات وغیرہ الاؤ نہیں کرتی، کیونکہ گورنمنٹ جانتی ہے کہ اگر لوگ ہمارے خلاف نکل آئے تو ڈکٹیٹرشپ برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ نمبر 17، ایجوکیشن لا۔ نارتھ کوریا کے اندر ہر بچے کو لازمی اسکول جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اسکول نہ جائے
تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اسکول کے اندر چیئرز اور بینچز کے پیسے گورنمنٹ نہیں بلکہ بچے کے والدین دیتے ہیں۔ یہاں ٹیچرز رشوت لینے کے بعد ہی کسی بچے پر دھیان دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے پرسنل ٹیوٹر بھی رکھ لیتے ہیں۔ اصل میں نارتھ کوریا کے سکولز اندر سے کیسے ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہی نہیں، لیکن انٹرنیٹ پر کچھ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، لیکن یہ ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ گورنمنٹ خود دنیا کو دکھانا چاہتی ہے۔ لیکن سکول کے بعد کالج کے اندر وہی لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جن کے والدین کے پاس پیسہ ہو، یعنی یہاں رشوت بہت زیادہ چلتی ہے۔ نمبر 16 آرمی سروس لا۔ اسکول اور کالجز کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہر لڑکے کو 10 سال اور ہر لڑکی کو 7 سال فوج میں سروس کرنی پڑتی ہے، جو کہ دنیا میں سب سے لمبی سروس مانی جاتی ہے، اور آپ کو اس سروس کی تنخواہ بھی نہیں ملتی کیونکہ اس سروس کو ملک کی خدمت سمجھا جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر لڑکا اور لڑکی خوشی اور اپنی مرضی سے 10 سال ملک کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بھائی کون 10 سال بغیر سیلری کے کام کرتا ہے؟ یہی نہیں بلکہ نارتھ کوریا میں آج بھی لوگوں کو جاب سے سیلریز سن 1990 کے حساب سے ملتی ہے، مطلب پورے مہینے کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 9 کلو مکئی کے ریٹ کے برابر ہے۔ 2014 میں ایک ڈاکٹر نارتھ کوریا سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اسے پورے مہینے کی تنخواہ 3500 ونز ملتی ہے، جس سے 1 کلو چاول بھی نہیں ملتے۔ اس سے آپ نارتھ کوریا کی غریبی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 15 پورٹریٹ پنشمنٹ۔ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈرز کی تصاویر اور پکچرز سڑکوں کے اوپر پڑی ہوتی ہیں۔ الیکشن کے بعد تو بڑے بڑے لیڈرز کے پوسٹرز ڈھابوں کے اوپر دھوپ روکنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، لیکن بھائی نارتھ کوریا میں یہ آزادی نہیں، وہاں سین الگ ہی ہے۔ نارتھ کوریا کے اندر سرکاری لیول پر یہ آرڈر دیا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے گھر کی اونچی جگہ پر وہاں کے پہلے 2 ڈکٹیٹر یعنی کم جونگ ان کے والد اور ان کے دادا کی تصویر لگائے، اور تصویر گھر کے سب سے اونچی جگہ پر لگی ہو اور بالکل سیدھی ہو۔ اگر تصویر ٹیڑھی لگی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیڈرز کو سیریس ہی نہیں لے رہے، اور بھائی ان تصویر کو ہر روز صاف کرنا ہوگا، اور صفائی گھر کے عام کپڑے سے نہیں بلکہ گورنمنٹ اس کے لیے علیحدہ وائٹ کپڑا دیتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر تصویر نہ لگائی تو کیا ہوگا؟ تو ایسا ہے کہ یہ نارتھ کوریا ہے اور یہاں گورنمنٹ ہر چیز کا سلوشن نکال کر رکھتی ہے۔ گورنمنٹ نے گھروں کے اندر چھاپے مارنے کے لیے الگ سے فورس بنا رکھی ہے، جو کہ گھروں کے اندر جا کر صرف یہ دیکھتی ہے کہ پکچر مکمل صفائی کے ساتھ لگی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو 10 سال قید یا اس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ کووڈ-19 آنے سے کچھ ہی ٹائم پہلے یعنی 9 جنوری 2020 کو ایسا ہی ایک کیس دیکھنے کو ملا کہ نارتھ کوریا میں ایک گھر کے اندر اچانک آگ لگ گئی۔ گھر میں ایک خاتون رہتی تھی جو کہ اس ٹائم گھر سے باہر تھی، لیکن اس کے 2 چھوٹے بچے گھر کے اندر ہی تھے۔ وہ آگ دیکھ کر گھر کے اندر گئی اور مشکل سے اپنے 2 بچوں کو بچایا، لیکن وہ عورت ان تصویروں کو بچانا بھول گئی۔ گورنمنٹ کی نظر میں یہ ایک پولیٹیکل کرائم سمجھا گیا اور اس عورت کو جیل بھیج دیا گیا۔ اسی طرح ایک شخص سے اخبار میں چھپی کم جونگ il کی تصویر گندی ہو گئی تو اس شخص کو پولیٹیکل پریزن کیمپ بھیج دیا گیا۔ نمبر 14 انٹرنیٹ پنشمنٹ۔ نارتھ کوریا میں کسی بھی شخص کو بین الاقوامی انٹرنیٹ چلانے کی اجازت نہیں، بلکہ وہاں کے ہر شہری کو گورنمنٹ نے کوانگ میونگ نامی انٹرنیٹ دے رکھا ہے، جس پر صرف گورنمنٹ کی مرضی کی ویب سائٹس دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا مکمل بند نیٹ ورک ہے۔ اس نیٹ ورک کو اسٹیٹ 24 گھنٹے مانیٹر کرتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے گورنمنٹ لوگوں تک پہنچنے والی ہر انفارمیشن کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ لوگ باہر کی دنیا سے متاثر نہ ہوں۔ اور تو اور نارتھ کوریا کے اندر گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے ملک میں بیٹھے شخص سے بات کرنا بھی جرم ہے اور اس جرم کی سزا جیل ہے۔
اس ملک کے اندر لوگوں کے پاس جتنے بھی موبائل ہیں سب پر گورنمنٹ کا کنٹرول ہے اور ان موبائلز کو سینسر کیا جاتا ہے. ان موبائلز میں اس طرح کی کوڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ کا موبائل کسی بھی وقت خود بخود اسکرین شاٹ لے کر گورنمنٹ کو بھیج دے گا, جس سے گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ آپ فون پر کیا کر رہے ہیں. ان فونز پر کوئی ایپ سٹور نہیں جس سے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو سکے. نمبر 13 موویز لا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ آزادی سے موویز اور گانے سن پاتے ہیں, لیکن نارتھ کوریا میں ساؤتھ کوریا کے ڈرامے یا ہالی ووڈ فلمیں دیکھنا سختی سے منع ہے, اور ایسا کرنے پر آپ کو ایک لمبی جیل یا کبھی کبھی پبلک کے ہجوم میں سب کے سامنے مار دیا جاتا ہے. لیکن جہاں پر لوگ گھروں کے اندر USB چھپا کر رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے ہالی ووڈ موویز اور ساؤتھ کورین سانگ سنتے ہیں, لیکن گورنمنٹ سزا اس وجہ سے دیتی ہے کہ کہیں لوگ ساؤتھ کورین سانگز یا ہالی ووڈ موویز دیکھ کر خود کو اس دیش میں قیدی نہ محسوس کریں اور دیش سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتائیں کہ آج تک جتنے بھی لوگ نارتھ کوریا سے بھاگ کر ساؤتھ کوریا یا امریکہ پہنچے ہیں, ان میں 81% لوگوں نے بتایا کہ ہم گھروں میں چھپ کر USB پر ڈرامے یا فلمیں دیکھتے تھے, جس سے ہمارے مائنڈ چینج ہوئے. حالانکہ پہلے لوگ DVD پر موویز دیکھتے تھے, لیکن جہاں کی گورنمنٹ نے ایک سلوشن نکالا کہ کسی بھی وقت پوری کی پوری آبادی کی بجلی کاٹ دیتے, جس سے CD DVD پلیئر کے اندر ہی رک جاتی. اس کے بعد پولیس ہر گھر میں چھاپے مار کر چیک کرتی کہ کہیں کوئی موویز تو نہیں دیکھ رہا. BBC نے 2022 میں ایک خبر کو شائع کیا تھا کہ نارتھ کوریا میں ٹین ایجرز کو ساؤتھ کوریا کا ڈرامہ دیکھنے پر 12 سال ہارڈ لیبر کی سزا سنائی گئی. یہ سن کر بھی کتنی گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ ایک بچے کو گانا سننے پر 12 سال قید کی سزا. دی گارڈین کی ایک اور خبر کے مطابق ایک شخص کو موویز دیکھنے پر پبلک میں گولی مار دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشنز اور بس سٹاپس پر آپ کوئی گانا یا نیوز نہیں سن سکتے, بلکہ ہر سٹاپ پر آپ کو ٹی وی پر کم جونگ ان کی سپیچ چلتی دکھے گی, جسے ہر شخص کو سننا لازمی ہے. اور سپیچ چلتے وقت کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے بات بھی نہیں کر سکتا. سال 2021 میں ایک سٹیڈیم کے اندر 10,000 لوگوں کو جمع کیا گیا اور ویل چیئر پر بیٹھے 17 سال کے ایک لڑکے کو لایا گیا. اس لڑکے کی ماں سٹیڈیم میں بیٹھی لگاتار رو رہی تھی. اتنے میں 3 سولجرز آئے اور انہوں نے سب کے سامنے لڑکے کو گولی مار کر ختم کر دیا, اور گراؤنڈ میں بیٹھے سبھی لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے. انہی لوگوں میں ایک لڑکے کی ماں بھی تھی جو کہ روتے ہوئے تالیاں بجا رہی تھی. جانتے ہو لڑکے کا قصور کیا تھا؟ ساؤتھ کورین موویز دیکھنا. کیسے ایک لڑکے نے نارتھ کوریا میں اپنی ماں کو پھانسی لگوایا اور خود دیش چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہوا. بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, ویڈیو میں آگے چل کر جانیں گے, لیکن اس سے پہلے چلیے جانتے ہیں رول نمبر 12. بھائی اس بندے کا بس چلے تو پوری دنیا کو جیل میں ڈال دے, اور جیلوں کو لوگوں سے بھرنا اسے اتنا پسند ہے کہ اس نے باہر سے آئے ٹورسٹ کو بھی نہیں چھوڑا. جیسے کہ آٹو وامبیر کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہ لڑکا ایک امریکن سٹیزن تھا اور 29 جون 2015 کو آٹو امریکہ سے چائنا اور چائنا سے نارتھ کوریا اپنے ٹور گروپ کے ساتھ جاتا ہے. یہ لوگ نارتھ کوریا میں 5 دن گھومنے کے بعد ایئرپورٹ پر واپسی کے لیے کھڑے تھے تو اچانک پولیس آتی ہے اور آٹو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ آٹو نے لا کو توڑا ہے, جس کی وجہ سے اسے سزا ملے گی. جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ نارتھ کوریا میں لیڈرز کی پکچرز کا کتنا احترام کیا جاتا ہے. آٹو وامبیئرز پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے ہوٹل کے اندر لگی کم جونگ ان کی تصویر کو اتارنے کی کوشش کی ہے, جس کے بعد آٹو نارتھ کوریا کی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر رو کر معافیاں مانگتا ہے. Please, I have made the worst mistake of my life. But please. لیکن اس ملک میں سورج مغرب سے نکل آئے گا پر معافی نہیں ملے گی. آٹو کو سپریم کورٹ میں 15 سال قید کی سزا سنا دی گئی. آٹو کے پیرنٹس امریکن گورنمنٹ سے آٹو کو چھڑوانے کا بولتے ہیں, جس پر 15 مہینے بعد امریکن گورنمنٹ کی طرف سے نارتھ کوریا میں کچھ لوگ جاتے ہیں
اور پتہ چلتا ہے کہ آٹو ICU میں پڑا ہوا ہے۔ جب امریکن لوگ ICU میں جا کر اس کی حالت دیکھتے ہیں تو آٹو کی بس سانسیں ہی چل رہی تھی۔ امریکہ کی طرف سے نارتھ کوریا کو بولا جاتا ہے کہ ہمارا سٹیزن ہمارے حوالے کرو، جس پر نارتھ کوریا کو بھی پتا تھا کہ یہ شخص اب مزید زندہ نہیں رہ پائے گا، تو انہوں نے کہا آپ کا سٹیزن ہے، آپ لے جاؤ۔ آٹو کو اسپیشل پلان پر امریکہ لایا گیا اور 6 دن بعد آٹو مر گیا، جس پر نارتھ کورین گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے تو صحیح سلامت بھیجا تھا، یہ شخص آپ کے دیش میں پہنچ کر مرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک امریکہ کے نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہیں، اور امریکہ نے اپنے سٹیزن کو نارتھ کوریا جانے پر پابندی لگا دی۔ نارتھ کوریا میں باہر سے جانے والے غیر ملکیوں کو الگ سے رکھا جاتا ہے، یعنی اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو الگ سے ہوٹل ملے گا، لیکن ہوٹل کے اندر آپ کی مکمل نگرانی کی جائے گی اور آپ کسی عام شہری سے بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کسی شہری سے بات یا انٹرویو لینا ہے تو گورنمنٹ سے پرمیشن مانگنی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ ہر جگہ فوٹو بھی کلک نہیں کر سکتے، صرف ایسی جگہ فوٹو لے سکتے ہو جہاں گورنمنٹ نے الاؤ کر رکھا ہے۔ نمبر 11، بین آن ویسٹرن۔ نارتھ کوریا کے اندر ہر وہ چیز بین ہے جس سے لوگوں پر باہر کی دنیا کا اثر پڑے۔ اصل میں ورلڈ وار 2 سے پہلے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ایک ہی ہوا کرتا تھا اور ان دونوں کو جاپان چلا رہا تھا، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد یہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ نارتھ کوریا کو سوویت یونین چلانے لگا اور ساؤتھ کوریا کو امریکہ۔ اسی لیے نارتھ کوریا کے لیڈرز امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے ہر طرح کے کھانے جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ کھائے جاتے ہیں اور ہر طرح کے ویسٹرن آؤٹ فٹس کو نارتھ کوریا میں بین کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نارتھ کوریا میں لیدر کوٹس، شارٹس اور جینز کی پینٹس وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ لمبے بال، بیگز اور اونچی ہیلز جیسے شوز، یہ سب چیزیں نارتھ کوریا میں بین ہیں۔ عورتیں ریڈ لپسٹک اور میک اپ بھی نہیں کر سکتی، اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے نارتھ کوریا میں الگ سے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے جسے فیشن پولیس کہا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کے کیپٹل میں ایسے بڑے بڑے سٹورز اور شاپنگ مالز بھی ہیں جہاں ویسٹرن برانڈز کے سامان موجود ہیں، لیکن ان سٹورز پر جانے کی اجازت صرف وہاں کے ایلیٹس کو ہی ہے۔ مطلب کہ اگر آپ غریب ہو تو اس ملک کی پولیس آپ کو کہیں بھی پکڑ سکتی ہے، اور اگر آپ امیر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس ملک کا لیڈر ویسٹرن کنٹریز کی نفرت میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنی عوام کو بھوکا رکھ کر ملک کا سارا پیسہ میزائلز اور اسلحہ خریدنے پر لگا دیتا ہے۔ اس ملک میں کتنے لاکھ لوگ بھوک سے مارے جاتے ہیں یہ ایگزیکٹ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن آپ یہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں کہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 5 سے 20 لاکھ کے درمیان لوگ صرف بھوک سے مارے گئے۔ 1995 میں جب اچانک اس ملک میں مینڈک ختم ہونا شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مینڈک کھا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے لیڈر کو اپنی عوام کی کتنی فکر ہے۔ نمبر 10، ڈارک نائٹ۔ نارتھ کوریا کے ایک طرف ویسٹ میں چائنا اور دوسری طرف ساتھ ہی ساؤتھ کوریا ہے۔ رات کو سیٹلائٹ جب زمین کے اوپر ہوتا ہے تو پوری زمین لائٹنگ سے ایسے جگمگا رہی ہوتی ہے جیسے پوری زمین ڈیجیٹل سرکٹ بورڈ لگ رہی ہو۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہی سیٹلائٹ نارتھ کوریا کے اوپر سے گزرتا ہے تو نظارہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ مطلب پڑوسی ملک ساؤتھ کوریا اور چائنا کیسے روشنیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہی نارتھ کوریا صرف اس چھوٹی سی لائٹ کے علاوہ پورا اندھیری نگری لگتا ہے، اور چھوٹی سی لائٹ اس ملک کا کیپٹل ہے جہاں کچھ بلڈنگز پر لائٹس جل رہی ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ اس ملک میں رات 7 بجے کے بعد پورے ملک کی لائٹس آف کر دی جاتی ہیں، اور رپورٹس کے مطابق اس ملک کی الیکٹرسٹی سچویشن دن بدن بدتر ہو رہی ہے۔ اس سب کی وجوہات کسی بھی ملک کے ساتھ اچھے ٹریڈ تعلقات نہ ہونا ہے۔ امریکہ نے کچھ سال پہلے نارتھ کوریا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور اس سے ٹریڈ شروع کرنے کی آفر کی تھی، اور ظاہر ہے جب امریکہ کے تعلقات اچھے ہوں گے
تو اس ملک سے پوری دنیا کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن امریکہ نے تعلقات بنانے کی شرط یہ بھی رکھی تھی کہ تم زیادہ یورینیم انریچمنٹ کرنا بند کر دو، مطلب میزائل وغیرہ بنانا ختم کر دو۔ تو نارتھ کوریا نے اس آفر کو جھٹلا دیا۔ نمبر 9، بارڈر سسٹم۔ نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے بارڈر پر ہر وقت جنگ کی سچویشن بنی رہتی ہے، اور نارتھ کوریا جس نے خود کو ہتھیاروں سے لیس کر رکھا ہے، وہ ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے کہ ساؤتھ کوریا کسی نہ کسی طرح جنگ کا ایک موقع دے۔ نارتھ کوریا کے ساتھ 2 ملک چائنا اور رشیا کا سمندر لگتا ہے، اور ادھر سیکیورٹی بھی اتنی سخت نہیں، کیونکہ ان دونوں ملکوں کا نارتھ کوریا سے معاہدہ ہے کہ کوئی بھی شخص بھاگ کر ان ملکوں میں جائے گا تو وہ واپس انہیں اس ملک میں بھیج دیں گے۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ ساؤتھ کوریا کا بارڈر لگتا ہے، اور اس ملک سے بھاگنے والے 90% لوگ ساؤتھ کوریا جانے کی ہی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ساؤتھ کورین گورنمنٹ ان لوگوں کو پناہ دے دیتی ہے۔ اسی لیے اس بارڈر پر سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، اور سیکیورٹی کو بارڈر سے بھاگتے ہوئے شخص کو گولی مارنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر پاکستان میں پیدا ہونے والا لڑکا امریکہ یا کسی اور ملک میں جا کر رہنا چاہے تو اسے مکمل آزادی ہے، لیکن نارتھ کوریا میں پیدا ہونے والا شخص مرے گا بھی اسی ملک میں۔ اس دیش کے رول کے مطابق اگر کوئی شخص دیش سے باہر جانے کی کوشش کرے گا تو اسے غداری سمجھا جائے گا، اور اسے عمر قید سزا یا سزائے موت دی جائے گی۔ اور تو اور پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں رہنے والے شخص کو کوئی پابندی نہیں کہ وہ کراچی یا لاہور چلا جائے، لیکن بھائی نارتھ کوریا کے اندر ایسا کچھ نہیں چلے گا۔ اس ملک میں آپ کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بھی سنگین جرم ہے، جس کی سزا قید ہو سکتی ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ کوریا بارڈر کے دونوں طرف 2-2 کلومیٹر کے ایریا کو DMZ بولا جاتا ہے، مطلب اس 2 کلومیٹر کے ایریا میں دونوں ملک گولی نہیں چلا سکتے۔ 2019 میں نارتھ کوریا کا ایک شخص جس کا نام او چونگ سانگ تھا، وہ جیپ میں بیٹھا اور جیپ DMZ ایریا میں لے جانے کی کوشش کی تاکہ بارڈر کراس کر کے ساؤتھ کوریا پہنچ سکے، لیکن بارڈر پر کھڑے ملٹری کے لوگوں نے اس شخص پر فائر کھول دیے، جس وجہ سے اس کی جیپ کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ شخص جیپ میں بیٹھا رہتا تو ملٹری کے لوگوں نے اسے مار دینا تھا، لیکن یہ شخص جیپ سے نکلا اور بارڈر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک گولی لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ بھی زخمی ہوئی، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور یہ شخص بارڈر کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نمبر 8، نو ریلیجس فریڈم۔ دنیا میں ہر ملک کا ایک بڑا ریلیجن ہوتا ہے، جیسے کہ پاکستان کا اسلام میجر ریلیجن ہے، اور اسی طرح امریکہ کا کرسچینٹی میجر ریلیجن ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ کو بس یہی ریلیجن ماننا ہوگا۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص ہندو، کرسچین یا سکھ رہتا ہے تو مکمل آزادی کے ساتھ کوئی بھی مذہب اپنا سکتا ہے۔ لیکن بھائی نارتھ کوریا کے اندر ایسا نہیں چلے گا۔ اس ملک میں کوئی مذہب نہیں چلتا، بلکہ یہاں کا لیڈر ہی ان کا خدا ہے۔ اگر کسی شخص سے بائبل یا کسی ریلیجن کی کوئی کتاب نکل آئے تو اس کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہوگی۔ کچھ سال پہلے ایک عورت نارتھ کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بائبل بانٹتے ہوئے پکڑی گئی تو اس عورت کو سیاسی قیدی کیمپوں میں بھیج دیا گیا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق 2001 میں سب سے زیادہ کئی عیسائی خاندانوں کو صرف اس جرم میں گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ خفیہ طور پر اجتماعی عبادت کرتے تھے۔ نارتھ کوریا میں چند چرچ اور عبادت گاہیں موجود ہیں، مگر یہ اصل میں حکومتی شو پیس ہیں جو غیر ملکی مہمانوں کو دکھانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ عام شہری ان مقامات پر عبادت نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ کہ نارتھ کوریا میں مذہب صرف تب قابل قبول ہے جب وہ ریاست کے ماتحت ہو، ورنہ اس ملک میں ایمان ایک خطرناک جرم بن جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں عقیدہ انسان کے دل میں تو زندہ رہ سکتا ہے، مگر زبان پر لانا اس کی جان تک لے سکتا ہے۔ نمبر 7، اسٹرکٹ الیکشن رولز۔ نارتھ کوریا کے الیکشن دنیا کے سب سے دلچسپ اور جعلی الیکشن مانے جاتے ہیں۔ یہاں الیکشن عوام کی رائے جاننے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کو اس ملک کے لیڈر کی طاقت دکھانے کے لیے کروائے جاتے ہیں۔ اس ملک کے الیکشنز کا ریزلٹ صرف نارتھ کوریا کو ہی نہیں
بلکہ پوری دنیا کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا ملک ہے جہاں صرف ایک ہی پارٹی ہے اور اس پارٹی کا ایک ہی شخص الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہے کم جونگ ان۔ پورے ملک میں 17 سال سے بڑی عمر کے ہر شخص کو کم جونگ ان کو ووٹ ڈالنا ضروری ہے، ورنہ یہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت سمجھی جائے گی۔ اور اس ملک میں الیکشن کے دن پورا ملک سٹیج کی طرح سجایا جاتا ہے اور لوگ روایتی لباس پہنتے ہیں، مسکراتے چہرے دکھاتے ہیں اور کیمرے کے سامنے جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہوتا ہے جس کا مقصد دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ عوام اپنی لیڈر سے کتنی خوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی ووٹنگ پرسنٹیج 99% سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نارتھ کوریا کے الیکشنز ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب ووٹ ڈالنا حق نہیں بلکہ خوف بن جائے تو جمہوریت صرف نام رہ جاتی ہے۔ یہاں عوام ووٹ نہیں ڈالتے بلکہ خاموشی سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا کے الیکشنز تاریخ کے سب سے عجیب اور خوفناک الیکشن کہلائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، لیڈرز ڈیتھ رول۔ نارتھ کوریا میں جب بھی کسی بڑے لیڈر کی موت ہوتی ہے تو پورے ملک میں لازمی سوگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور یہ سوگ منانا کسی کے لیے اختیاری نہیں ہوتا بلکہ ریاستی حکم سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہر شہری کو لازمی غم، افسوس اور دکھ کا اظہار کرنا پڑتا ہے، بے شک وہ دل سے خوش ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہر سال لیڈر کی ڈیتھ اینیورسری پر شہروں اور دیہاتوں میں کام بند کر دیا جاتا ہے، سیاہ ربن باندھے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص سوگ میں شریک نہ ہو، نہ روئے یا اس کے چہرے پر غم کے آثار واضح نہ ہو تو اسے فوراً شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے افراد سے تفتیش ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ اسے لیبر کیمپ بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دل سے نہیں بلکہ ڈر سے آنسو بہاتے ہیں۔ مطلب نارتھ کوریا میں صرف زندگی ہی نہیں بلکہ غم منانے کا طریقہ بھی حکومت طے کرتی ہے۔ یہ قانون اس بات کی تلخ مثال ہے کہ وہاں وفاداری صرف عمل سے نہیں بلکہ جذبات کے اظہار سے بھی ثابت کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 5، شوز اینڈ کلاتھس کلین لا۔ پاکستان میں لوگ اپنی مرضی کا لباس پہنتے ہیں، چاہے آپ پھٹی ہوئی بنیان پہن لو، چاہے گندی دھوتی پہن کر نکل آؤ، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن بھائی نارتھ کوریا کے اندر ہر روز آپ کو اپنے جوتے پالش اور کپڑے پریس کر کے گھر سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ گندے کپڑے پہن کر گھر سے نکلے اور پولیس کی نظر میں آ گئے تو سرے عام کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں۔ یہاں لوگ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خوف اور ذمہ داری کے دباؤ میں خود کو صاف رکھتے ہیں۔ نمبر 4، وومن رائڈنگ لا۔ ویسے تو ہر ملک میں عورتیں اسکوٹی چلا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نارتھ کوریا میں رہتے ہیں تو کم سے کم عورتوں کو پیدل ہی چلنا ہوگا، کیونکہ یہاں کی حکومت کا خیال ہے کہ عورتوں کی صحت پیدل چلنے میں ہے، اور اس ملک میں گاڑیاں بھی زیادہ تر سرکاری لوگوں کے پاس ہیں، یعنی آمد و رفت جیسی بنیادی سہولتیں بھی حکومت کے کنٹرول میں ہیں، اور گورنمنٹ ہی طے کرتی ہے کہ کون چلے گا اور کیسے چلے گا۔ نمبر 3، پنشمنٹ فار 3 جنریشنز۔ نارتھ کوریا کے اندر اگر کوئی شخص یہاں کا بڑا قانون توڑے، جیسے کہ کسی اور مذہب کو فالو کرے، لیڈر کے خلاف بات کرے یا ملک سے بھاگنے میں پکڑا جائے، تو سزا صرف ایک شخص کو نہیں ملتی بلکہ اس کے بچے اور اس کے پوتے، یعنی کہ 3 نسلوں تک سزا دی جاتی ہے، تاکہ عوام میں زیادہ سے زیادہ خوف پھیلایا جائے کہ کوئی شخص اس ملک کا قانون توڑنے کا سوچے بھی نہ۔ نمبر 2، شن ڈونگ ہیونگ۔ اسی ویڈیو میں پہلے ایک لڑکے کی بات ہوئی جس نے اپنے بھائی اور ماں کو پھانسی لگوایا اور خود جیل سے بھاگ گیا۔ اصل میں اس لڑکے کا نام شن ڈونگ ہیونگ تھا۔ اس لڑکے کی پیدائش 1982 میں جیل ہی کے اندر ہوئی کیونکہ اس کے انکل نے ملک سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ تو 3 جنریشن کا جو پنشمنٹ کا رول تھا، اس میں یہ لڑکا جیل کے اندر ہی پیدا ہوا اور یہیں پر بڑا ہوا۔ شن کو دنیا کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں ماں باپ، بہن بھائی اور رشتے پیار کا کوئی وجود نہیں تھا، صرف جیل کی سختیاں اور بھوک پیاس۔ وہ ایک بات جانتا تھا کہ اگر کسی قیدی کو زیادہ کھانا چاہیے
تو اسے جیل میں موجود کسی دوسرے قیدی کی کوئی غلط حرکت سیکیورٹی کو بتانی ہوگی۔ ایک دن اس کی ماں اور بھائی جیل سے بھاگنے کا پلان بنا رہے تھے تو شن اس وقت صرف 13 سال کا تھا۔ ناسمجھی اور زیادہ کھانا حاصل کرنے کی وجہ سے اس نے ماں اور بھائی کی شکایت سیکیورٹی کو لگا دی، جس کی وجہ سے اس کی ماں کو کچھ مہینے بعد سب کے سامنے پھانسی لگا دیا گیا۔ یہ دیکھ کر شن کو بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد 2005 میں جب شن 23 سال کا تھا تو وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جیل سے بھاگنے کے لیے بجلی کی ہائی وولٹیج باڑ کے پاس گیا، جہاں اس کا دوست کرنٹ لگنے سے مر گیا، لیکن شن نے دوست کی ڈیڈ باڈی کو انسولیٹر کے طور پر استعمال کیا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ شن پہلے چائنا گیا اور وہاں سے ساؤتھ کوریا کی طرف آ گیا، اور یہاں آ کر اس نے اپنی ساری سٹوری بتائی اور یہ بتایا کہ نارتھ کوریا کے اندر جیلوں میں انسانوں کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 سمائلنگ لا۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو نارتھ کوریا کے یہ رول سن کر آپ ہنس سکتے ہیں اور وہاں کے لیڈر کم جونگ ان پر طنز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا تعلق نارتھ کوریا سے ہے تو آپ اپنے ملک کے کسی بھی لا کو سن کر طنز یا ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کے ہنسنے کے بعد کم جونگ ان آپ کے ساتھ کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، لیکن حقیقت میں سبھی جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو نارتھ کوریا کے یہ دلچسپ رول پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے، اور اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ نریندر مودی کی سیکیورٹی کس طرح کام کرتی ہے۔